نماز میں شک ہونا۔ اگر نماز میں شک ہو گیا کہ 3 رکعتیں پڑھی ہے یا 4، تو اگر یہ شک اتفاقاً ہو گیا ہے، ایسا شبہ پڑھنے کی عادت نہیں ہے، تو پھر سے نماز پڑھے، نماز دوبارہ پڑھ لے۔ اور اگر شک کی عادت ہے اور اکثر ایسا شبہ پڑ جاتا ہے، تو دل میں سوچ کر دیکھے کہ غالب گمان کس طرف ہے، غالب گمان کس طرف ہے۔ اگر زیادہ گمان 3 رکعت پڑھنے کا ہو تو ایک اور پڑھ لے اور سجدہ سہو نہ کرے، اور اگر زیادہ گمان یہی ہے کہ 4 رکعتیں پڑھ لی ہے تو مزید کوئی رکعت نہ پڑھے اور سجدہ سہو بھی نہ کرے۔ اور اگر سوچنے کے بعد بھی دونوں طرف برابر خیال رہے، 3 اور 4 رکعت یا 2 اور 3، جو بھی، نہ 3 رکعت کی طرف زیادہ گمان جاتا ہے، نہ 3 رکعت کی طرف زیادہ گمان جاتا ہے، نہ 4 رکعت کی طرف، بلکہ دونوں برابر، تو 3 ہی رکعتیں سمجھے جو کم ہے، 4 کی بنسبت 3 رکعت کم ہے، اور 1 رکعت اور پڑھ لے۔ لیکن اس صورت میں تیسری رکعت پر بھی بیٹھ کر اتحیات پڑھے، لیکن اس صورت میں شک کی جو صورت ہے، اس صورت میں تیسری رکعت پر بھی بیٹھ کر اتحیات پڑھے، تب کھڑا ہو کر چوتھی رکعت پڑھے اور سجدہ سہو بھی کرے۔ اگر یہ شک ہوا کہ یہ پہلی رکعت یا دوسری رکعت، جو اوپر جو صورت تھی یہ 3 اور 4 میں شک ہو، تو اگر یہ شک ہوا کہ یہ پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت، تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر اتفاق سے یہ شک پڑا ہو تو دوبارہ پڑھے، اور اگر اکثر شک پڑتا رہتا ہو تو جدھر زیادہ گمان ہو جائے اس کو اختیار کرے۔ اور اگر دونوں طرف برابر گمان رہے، کسی طرف زیادہ نہ ہو تو ایک ہی سمجھے، 1 اور 2 میں شک ہے تو ایک ہی سمجھے، لیکن اس پہلی رکعت پر بیٹھ کر اتحیات پڑھے۔ جس طرح 3 اور 4 میں شک ہو رہا تو وہاں تیسری رکعت پر بیٹھ کر اتحیات پڑھے گا، یہاں 1 اور 2 میں شک ہو تو بھی 1 رکعت پہلی رکعت پر بیٹھ کر اتحیات پڑھے۔ ممکن ہے کہ یہ دوسری رکعت ہو اور دوسری رکعت پڑھ کر پھر بیٹھے اور اس میں الحمدللہ کے ساتھ سورت بھی ملائے۔ دوسری رکعت ایک سمجھ کر جو پڑھ رہا ہے، پھر تیسری رکعت پڑھ کر بھی بیٹھے، کیونکہ ممکن ہے کہ یہی چوتھی ہو، اس میں بیٹھنا زیادہ ہو جائے گا۔ پہلی اور 1 اور 2 میں شک ہو تو پہلی رکعت یا دوسری رکعت اس میں شک ہو تو پہلی رکعت پر بھی اتحیات پر بیٹھے، اب دوسری رکعت پر بھی بیٹھے گا اتحیات میں، پھر تیسری رکعت پڑھ کر بھی اتحیات میں بیٹھے گا، ممکن ہی کہ چوتھی رکعت ہو، پھر چوتھی رکعت پڑھے اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیرے۔ اگر یہ شک ہوا کہ دوسری رکعت ہے یا تیسری، تو دوسری رکعت یا تیسری یہ شک پڑ رہا ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اگر دونوں گمان برابر کے ہوں تو دوسری رکعت پر بیٹھ کر تیسری رکعت پڑھے اور پھر بیٹھ کر اتحیات پڑھے کہ شاید یہی چوتھی ہو، پھر چوتھی پڑھے اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیرے۔ وتری کی نماز میں شبہ ہوا کہ دوسری رکعت یا تیسری اور کسی بات کی طرف زیادہ گمان نہیں ہے بلکہ دونوں طرف برابر درجے کا گمان ہے، تو اسی رکعت میں دعائے قنوت پڑھے اور بیٹھ کر اتحیات پڑھے اور پھر کھڑا ہو کر 1 رکعت اور پڑھے اور اس میں بھی دعائے قنوت پڑھے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ وتر میں دعائے قنوت کی جگہ سبحانک اللہم پڑھ لیا، پھر جب یاد آیا تو دعائے قنوت پڑھی تو سجدہ سہو واجب نہیں۔ اگر نماز پڑھ لینے کے بعد یہ شک ہوا کہ 3 رکعتیں پڑھی ہے یا 4، تو اس شک کا کوئی اعتبار نہیں، نماز ہو گئی۔ البتہ اگر یقینی طور پر یاد آ جائے کہ 3 ہی ہوئی تو پھر کھڑا ہو کر 1 رکعت اور پڑھ لے اور سجدہ سہو کر لے، اور اگر نماز ختم کر کے بول پڑا یا کوئی ایسی بات کی جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو دوبارہ نماز پڑھے۔ اسی طرح اگر اتحیات پڑھ لینے کے بعد یہ شک ہوا تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ جب تک ٹھیک یاد نہ آئے اس کا کوئی اعتبار نہیں، لیکن اگر کوئی احتیاطاً نماز پھر سے پڑھ لے تو اچھا ہے،
دل کی کھٹک نکل جائے اور شبہ باقی نہ رہے۔ وتر میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا، سورت پڑھ کر رکوع میں چلا گیا تو سجدہ سہو واجب ہے۔ سجدہ سہو کے بغیر سلام پھیر دیا۔ نماز میں کچھ بھول ہو گئی تھی جس سے سجدہ سہو واجب تھا، لیکن سجدہ سہو کرنا بھول گیا اور دونوں طرف سلام پھیر دیا، لیکن ابھی اسی جگہ بیٹھا ہے اور سینہ قبلہ کی طرف سے نہیں پھرا، نہ کسی سے کچھ بولا، نہ کوئی اور ایسی بات ہوئی جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو اب سجدہ سہو کر لے۔ بلکہ اگر اسی طرح بیٹھے بیٹھے کلمہ اور درود شریف وغیرہ کوئی وظیفہ بھی پڑھنے لگا ہو تب بھی کوئی حرج نہیں، اب سجدہ سہو کر لے تو نماز ہو جائے گی۔